واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائی، اللہ کے فضل و کرم، اس کی رحمتیں، عنایتیں، فضل کے ساتھ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ آج مکمل ہو رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ تیسرا عشرہ بڑا فضیلت اور رحمت والا ہے۔ اس میں رمضان مبارک کے دوسرے دنوں کے بنسبت یہ دن اور رات جو آنے والے ہیں آخری عشرے کے فضیلت کے لحاظ سے کہیں بڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی رحمت سے یہ دن گزار دیے۔ سب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ ایک دن باقی ہے رمضان مبارک کے، ہمیں صحیح سے ان کی قدر اور صحیح سے اپنا حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں میں سے کسی ایک فرد کا تذکرہ فرمایا کہ ایک شخص ایسا گزرا ہے کہ اللہ نے اس کو 1000 سال عمر عطا فرمائی تھی، اور اس نے 1000 سال تک اللہ کی مسلسل عبادت کی۔ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، تو اس شخص کا تذکرہ فرمایا کہ 1000 سال اللہ نے اس کو عمر عطا فرمائی، وہ دن کو روزے رکھتا، رات کو نمازیں پڑھتا، جاگتا، جہاد کرتا، اللہ کی اس نے خوب عبادت کی۔ صحابہ کرام نیکی کے حریص تھے، نیکی کے کرنے والے تھے۔ تو یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے اچھے تھے، ان کی عمریں زیادہ تھی، تو اتنی بات کیا کرتے تھے، ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، 60 سال، 70 سال، 80 تک کوئی پہنچتا ہے، 90 تک کوئی 100 سال قسمت والے پہنچتے ہیں، ہم تو 50، 60، 70 کے درمیان گزر جاتے ہیں، ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں۔ اگر اللہ ہمیں بھی لمبی عمر عطا فرماتا تو ہم بھی اللہ کو بات کرتے۔ تو یہ بات سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا دل میں زنجیر کی پیدا ہوئی ہے، ویسے واقعی ایسا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ تو اللہ نے سورۃ قدر نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ، کہ میرا محبوب پریشان نہ ہو، میں آپ کو اور آپ کی امت کو ایسی ایک رات دے رہا ہوں کہ اگر آپ کی امت اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بھی زیادہ، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک رات کی عبادت کر لے تو 1000 مہینوں سے زیادہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ، کتنا زیادہ کوئی پتہ نہیں۔ 1000 مہینے
کہ سال اگر لگائے جائیں تو 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، گویا لگ بھگ یوں سمجھے کہ 100 سال بنتے ہیں اگر خیر بھی ہے۔ تو ایک رات کی عبادت گویا 100 سال کی عبادت کے برابر۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی خوش نصیب مسلمان کو اللہ تعالیٰ عمر عطا فرمائے، کم سے کم یوں سمجھے کہ 50 سال عمر عطا فرمائے، 18 سال کی بلوغت یا 20 سال کی لگاؤ، 30 سال اس کو ملے، اگر اس نے رمضان شریف کی قدر کی، لیلۃ القدر کی عبادت کی، گویا 30 سال اس نے، ٹھیک ہے 30 سال ہو گئے، تو 30 کو 100 کے ساتھ ضرب دیں، کتنا بنے گا؟ کتنا بنے گا؟ حاضر ہو کر بیٹھے، کتنا بنے گا؟ 3000 سال۔ 100 سال ہے، 100 کو 30 کے ساتھ ضرب دیں، کتنا بنے گا؟ 3000 نا۔ تو گویا اس نے 3000 سال میں کم سے کم، ایک اوسط عمر بتا رہا ہوں 50 سال، 30 سال اس نے اگر اس رات جاگ کر عبادت کی، گویا کہ 3000 سال تک اس نے عبادت کی۔ سبحان اللہ۔ اس کو 1000 سال ملا تھا، تو اس کو ہماری امت کے فرد کو 30,000 سال، 3000 سال۔ اگر عمر بڑھا دی جائے 60 سال 70 سال، اللہ نصیب فرمائے 80 سال، تو کتنا اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، اپنے رحمت فرمائی، فضل فرمایا کہ ایک رات ہم اگر جاگیں تو پچھلی امتوں سے کہیں زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، رحمت ہے کہ اب یہی راتیں ہمیں نصیب ہونے والی تھی۔ آج کی رات بتاک رات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو اخیر عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ تاک رات کے جاگو تو کوئی نہ کوئی رات آپ کو لیلۃ القدر کی مل جائے۔ یہ بڑی فضیلت اور شان والی رات ہے۔ اللہ نے قرآن کی پوری سورت نازل فرما دی اس رات کی شان میں، تاکہ ہمارے دل کے اندر اس رات کی قدر پیدا ہو۔ شروع میں فرما دی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ لیلۃ القدر بھی ایسی ویسی رات نہیں ہے، اس رات میں ہم نے اپنا کلام قرآن مجید اتارا۔ قرآن مجید کی شان کہیں کیسے ہے کہ وہ سب سے بڑی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ ساری کائنات پر فوقیت رکھتے ہیں، عظمت رکھتے ہیں، شان رکھتے ہیں، اس کا کلام بھی اسی طرح عظمت اور شان والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنا عظمت اور شان والا کلام میں نے اسی رات کو اتارا ہے، یہ عام رات نہیں، ایسی رات ہے۔ اور اللہ فرمایا وما ادراک، یعنی کہ خلاصہ یہ ہوا کہ تم اس رات کی شان کا ادراک نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، تم اس فضیلت کو تمہارے خیال میں نہیں آ سکتی کتنی فضیلت اور شان والی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ کتنی عظمت والی رات ہے کہ اس کی عظمت اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتے اللہ تعالیٰ کے پتہ نہیں کتنے فرشتے، شمار میں نہیں، اور فرشتوں کے جو سب سے بڑے یوں سمجھے سردار روح امین جبرائیل امین، وہ بھی اترتے ہیں، سلامتی لے کر آتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے ساتھ مسافر فرماتے ہیں، اور دعائیں مانگنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس رات کی آگے شان بیان فرمائی، یہ رات ساری رات رہتی ہے
سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، جب یہ غروب ہوتا ہے، یہ دن غروب ہوتا ہے، اگلی رات شروع ہوتی ہے تو یہ لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے، ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے طلوع فجر تک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں یہ راتیں پھر نصیب فرما رہے ہیں، میں اور آپ قدر کر لیں، یہ ہمارے لیے آئی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے آئی ہیں۔ اللہ نے ہماری شان بڑھانے کے لیے، ہمیں مقام دینے کے لیے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے کے لیے رات ہمیں نصیب فرمائی، ہمارے لیے ہم کریں گے اور کیوں کرے گا۔ اس لیے قدر پہچانیں اور اس رات کو عبادت کے لیے مخصوص فرما لیں۔ اور میں عرض کرتا چلو، علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے اس رات کو عبادت صرف یہ سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لو بالکل عبادت ہے، نفلیں پڑھ لو بالکل عبادت ہے، تلاوت کر لو بالکل عبادت ہے، اعتکاف بیٹھیں اللہ عبادت کی سنت ہے، بالکل عبادت ہے، تسبیحات بالکل عبادتیں ہیں۔ لیکن عبادت کا مفہوم صرف یہاں نہیں ہے، ان چیزوں میں نہیں ہے کہ بالکل عبادتیں ہیں۔ تو عبادت اسے کہتے ہیں ہر وہ عمل، چاہے وہ قولی ہو زبان سے ادا ہونے والا ہو، فعلی ہو جسم سے ادا ہونے والا ہو، مالی ہو، وہ کر رہے ہیں، تو یہ ساری عبادتیں، جو بھی عبادت کریں گے جو شریعت سے ثابت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، جو بھی عبادت کریں گے اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا۔ مثال کے طور پر کوئی اس رات کو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو 1 روپیہ خرچ کرنا بھی اس طرح ہے کہ جیسے 100 سال وہ بندہ مسلسل 1 روپیہ خرچ کرے، 100 سال تک 1 روپیہ خرچ کرے، جو ثواب ملے گا اس رات میں وہ 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کسی مسلمان کو گلاس پانی بھر کے دے دیا، یہ ثواب ہے۔ کسی مسلمان کو گلاس پانی بھر کے دے دیا، ثواب ہے۔ تو ایک گلاس بھر کے دیا، ایک گلاس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ سمجھے کہ 100 سال تک اگر کوئی بندہ کسی کو پانی پلاتا رہے گلاس، کتنا ثواب ملے گا اس رات میں ملے گا۔ کوئی کسی کی کس طرح خدمت کر رہا ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے، بھائی کی خدمت کر رہا ہے، کسی مسلمان کی خدمت کر رہا ہے، خدمت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا اجر و ثواب والا کام ہے۔ تو اس رات میں اگر یہ عمل کر لیا، وہ یوں کہ جس نے 100 سال تک یہ عمل کیا ہو۔ جو بھی نیک اعمال ہیں وہ عبادت میں شمار ہیں۔ تو اس رات جو بھی عبادت کریں گے، لیکن شرط ہے کہ سنت کے مطابق ہو، جو شریعت سے ثابت ہو، پکی ثابت ہو، مضبوط سند کے ساتھ ثابت ہو، وہ کریں گے۔ کوئی بھی آپ نے ایک سنت پر عمل کر لی، کسی بھی سنت پہ عمل کیا، اس طرح ایک سنت پر عمل کرنے سے گویا آپ 100 سال تک سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ اس رات کو عمل کریں، آپ کو جہاں جہاں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے اجتماعیت شرط نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، وہاں آپ تسبیح کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں، سنت سمجھ کے کریں، وہ عبادت کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مسجد میں آ گئے، فضیلت بڑھ جائے گی، ثواب بڑھ جائے گا۔ اور اس طرح پھر اعتکاف میں آ گئے، سنت اعتکاف میں آ گئے، ثواب بڑھ جائے گا۔ اعتکاف میں جب آپ آئیں گے تو جب مسجد میں اعتکاف کر لیا تو اعتکاف مسلسل ایک عبادت ہے، مسلسل ایک عبادت ہے۔ تو اس رات اگر وہ رات آپ صاحب سے جب اعتکاف بیٹھیں گے، وہ رات لازمی آپ کی بات میں آئے گی۔ 10 دن کا اعتکاف ہے، تاک رات ایسے میں آتی ہے، تو گویا آپ اگر اعتکاف اس رات میں کیا تو گویا 100 سال آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے۔
تو اس لیے اس رات کی قدر فرمائیں، اس رات کی قدر فرمائیں، خصوص بالخصوص اس رات کو اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، کوئی گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ اس رات موبائل بند کر دیں، نہ چلائیں۔ جو ہی موبائل چلایا سب سے پہلے میوزک بجتی ہے، میوزک حرام ہے، سننا حرام ہے، خبریں سن رہے ہیں، خبروں میں سب سے پہلے میوزک بجتی ہے، حرام ہے، گناہ ملتا ہے۔ پھر وہاں عورت آتی ہے خبریں دینے کے لیے، اس کا دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو خبریں بھی نہ سنیں، کوئی خبر نہ سنیں، اس کو بند کر دیں، بس بولا ہوگا، ٹی وی نہ دیکھیں۔ پھر زبان کی حفاظت کریں، کسی کو گالا گلوچ نہ دیں، کسی کو تانا نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ اور خصوصاً جو شریعت میں ہے کہ یہ گناہ بہت بڑے گناہ ہیں، ان میں توبہ نہ کی تو معاف نہیں ہے، شرک نہ کریں، صرف اللہ کی ذات کو سامنے رکھیں، اسی کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، جتنی کائنات کے کام ہو رہے ہیں سب سے پیچھے اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے در پہ ہو جائیں، شرک چھوڑ دیں۔ پھر فرمایا والدین کی نافرمانی نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، اور قطع رحمی نہ کریں، قطع رحمی نہ کریں، یعنی کہ جھگڑا نہ کریں، خصوصاً قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بول چال سے چھوڑا ہوا ہے، یہ چھوڑ دیں۔ آقا پاک حضور مرحوم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانے کے لیے نکلے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے، اللہ نے بتا دی کہ متعین رات، کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو آپ امت کو بتانے کے لیے نکلے، جو ہی نکلے سامنے دو مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، تو آپ ادھر متوجہ ہوئے، اس جھگڑنے کی نحوست کی وجہ سے جو ایک رات متعین فرمائی تھی پھر وہ بھلا دی گئی۔ تو جھگڑا اتنا نحوستی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے کہ ایک عظیم الشان رات جو متعین کر دی گئی تھی وہ بھلا دی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو 5 راتوں میں تلاش کرو، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات کو تلاش کرو۔ تو جھگڑنا اگر ہے، قطع رحمی ہے، اس سے توبہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بولنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ نفرت آ گئی، پھر کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کسی مسلمان کو تکلیف و خوش ہوتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان گناہوں سے خصوصاً بچیں، اور عام طور پر تمام گناہ اس رات نہ کریں۔ پھر آپ چھوٹی سی بات بھی کریں گے، اللہ مجھے اور آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک چھوٹی سی نیکی پھر 100 سال کی نیکی کے برابر بن جائے گی۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی اور ایسی راتوں کی، ایسے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعتکاف کا عشرہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ آج سے، مغرب سے پہلے 20-30 منٹ پہلے اگر کسی نے اعتکاف بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں کسی مسجد میں، ہماری مسجد میں آئیں گے تو آدھا گھنٹہ پہلے تشریف لے آئیں، انشاءاللہ یہاں اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے، کھانا سحری افطاری کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر شوق رکھتے ہیں رکھنا چاہیے تو اپنی مسجد اور ہماری مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں میسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق نصیب